سب بھی جانتے ہیں کہ یہ محفل جو سجائی گئی ہے یہ شادی کے موقع سے، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ شادی کے موقع سے یہ محفل سجائی ہے، اور اس محفل میں ایک آج نکاح اور اسی محفل میں کل ایک اور نکاح ہوگی، ہے نا، آپ سب بھی جانتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کیا جائے گا، جس سنت سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، جو انسان گناہوں کی طرف آمادہ نہیں ہوتا ہے، اس سنت کو زندہ کر کے وہ انسان ایک مکمل دین میں شامل ہو جاتا ہے، اسلام میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی جو ہے سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج ہم سب اس محفل میں اکٹھا ہوئے ہیں، مجمع میں جمع ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ سب بیٹھے رہیں گے اور اسی طرح تھوڑی دیر اور بھی اپنے جو ہے اسی طرح بیداری کا ثبوت پیش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور چند منٹ آپ کے بیچ کچھ دین کی باتیں ہوگی، اور پھر ایک اشعار کو آپ کے حوالے کر کے پھر دعائے کلمات ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو آواز دوں کہ حافظ الیاس صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو محفل میں آ جائیں، جناب حافظ الیاس صاحب، اور کچھ آپ کی نعتیہ کلام ہوگی، کچھ بات ہوگی، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، تو آپ آ جائیں حافظ الیاس صاحب۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ محفلیں جو ہے یہ دین کی محفل ہے، بہت قیمتی محفل ہے، اس محفل میں بیٹھنے والے ہر ایک انسان خوش نصیب ہے۔ خدا کی قسم جو ہے اس محفل کے اندر آج ہم جو بیٹھے ہیں اکٹھا جو ہوئے ہیں یہ دین کی تڑپ کی بنا پر، دین کی محبت کی بنا پر آج ہم سب موجود ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے خیال ہماری زندگی میں بھی دعا کریں، آپ سب مل کر یہ عہد بھی کریں کہ ایسی طرح اگر کوئی دین کا مجمع لگتا رہے گا تو اس میں انشاءاللہ ضرور ہم شرکت ہوں گے، ضرور پہنچ کر اس جو ہے ان کی بولی ہوئی تمام باتوں پر اپنے دلوں کے اندر سمائیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی نسبت سے بیٹھنے کو قبول فرمایا۔ آمین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسی محفلوں کا اللہ کے پاس وعدہ ہے، جب ایسی محفلیں لگا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو ایسی مجلسوں میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ مجلس قائم رہے گی، جب تک یہ مجلس چلتی رہے گی، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی بیان جب تک ہوتا رہے گا تب تک تم رحمت کی چادر سے اس مجلس کو ڈھانپے رہنا۔ اور میرے محترم، جب تک یہاں پہ دین کی مجلس چلتی رہتی ہے اور دنیا کے اندر جہاں بھی دین کی مجلس چلتی رہتی ہے فرشتے وہاں کھڑے رہتے ہیں، چاروں طرف سے رحمت کے سائے میں آپ رہتے ہیں۔ اور جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، دعا ہو جاتی ہے تو سارے فرشتے اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہماری اور آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ فلانے گاؤں میں، فلانے شہر میں آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اللہ دل کی باتوں کو جاننے والے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ فرشتے میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم سے چھٹکارا مانگ رہے تھے، جنت کا طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتوں سے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، ہم نے ایسے مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اتنا بڑا اعجاز ہے اس مجلس کا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمارے گاؤں میں شادی ہونے والی ہے، آج ہمارے سامنے نکاح ہو رہا ہے، اور جناب بھائی مستقیم صاحب کی صاحبزادی ان کا نکاح ہونے والا ہے آج، اور کل
حاجی عبدالقدوس صاحب کی صاحبزادی کا نکاح ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم لوگ اس نکاح میں ہی شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس نکاح کو قبول فرما، اور اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت کر دے، اور اس شادی کو یا اللہ تو بے حد قبول فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے، نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کہا جس نے سنت کو زندہ کیا اس کو جو ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، آپ ان کے ماں باپ سے پوچھئے ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کا دن کا چین اور رات کا سکون ان کا اڑ جاتا ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اور جس گھر میں بیٹیاں جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، یقیناً اس گھر کے ماں باپ کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نیندیں اس لیے اڑتی ہے کہ ان کے پاس اتنا رقم نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹی کی شادی کر سکے، اور اس کو جو ہے ہم لوگوں نے مہنگا بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہیں نہ کہیں جو ہے ہماری بھی پکڑ ہوگی اور بہت زبردست پکڑ ہوگی۔ کل قیامت کے دن یہ لڑکی والے اللہ کے سامنے ہمارا دامن گیر ہو جائیں گے، ہمارا دامن پکڑ لیں گے اور اللہ کے سامنے ہم پھنس جائیں گے۔ ہم بیٹے والے اگر 4-5 لڑکے ہیں میرے پاس تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، 4-5 بیٹیاں ہیں، وہ بیچارے ہمیشہ غمگین رہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کتنے لوگوں کے اندر جانکاری آتی گئی۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، پہلے لوگ جاہل ہوا کرتے تھے، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن خدا کا ڈر تھا دل کے اندر۔ اور آج ہمیں معلوم ہے کہ جہیز لینا اور دینا دونوں حرام ہے، پھر بھی میرے محترم بزرگوں دوستو ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم سب چیز بھول گئے۔ ارے جب مریں گے جب دیکھا جائے گا، ابھی تو دنیا میں ہم حرام کاری کر لیں۔ اور میرے محترم بیٹے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طرح اپنے بیٹوں کا جو ہے خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو بات بالکل معلوم، کس طرح سے بیچتے اپنے بیٹوں کو کہ میرے بیٹے کی قیمت جو ہے 1.5 لاکھ روپے ہے، میرے بیٹے کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، اور ایک موٹر سائیکل یعنی موٹر سائیکل نہیں دو گے تو پھر کام نہیں بنے گی۔ پہلے سائیکل چلتا تھا کہ 10,000 روپے لیں گے اوپر سے ایک سائیکل لیں گے، لیکن آج لوگ سائیکل کو بھول گئے۔ بھائی سائیکل جو ہے چھوٹی موٹی حیثیت کے لوگوں کی ہو گئی، اب سائیکل پہ لوگ چلنا پسند نہیں کرتے، اب مانگتے ہیں موٹر سائیکل۔ ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے، ہمیں پاور نہیں ہے اپنے بچے کو موٹر سائیکل خرید کے دینے کی، میرے اندر حیثیت ہے ہی نہیں۔ ہم نے جو دنیا کے اندر کمایا ہے، پوری زندگی کمایا اور سارا خرچ کر دیا، سارا اڑا دیا، اور بیٹا کو موٹر سائیکل کیسے دیں گے؟ سسور کی موٹر سائیکل پہ بیٹا چڑھنا، اور وہ بچہ سسور کی موٹر سائیکل پہ چڑھتا ہے تو ماشاءاللہ وہ تو موٹر سائیکل کو ہوائی جہاز بنا دیتا ہے، اور ہوائی جہاز لے کے اڑتا ہے۔ وہ اس طرح سے اڑتا ہے جیسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے ان کو موٹر سائیکل کے بجائے ہوائی جہاز دلایا۔ ہوائی جہاز میرے محترم، ہمارے استاد محترم جامع رحمانی خان کا منگیر کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں کے پاس حیثیت نہیں ہے تو وہ جہیز مانگتے ہیں، آج لوگوں کے پاس حیثیت نہیں ہے تو وہ جہیز مانگتے ہیں، اگر اس کے پاس حیثیت ہو جائے تو وہ جہاز مانگیں گے، جہاز، کہ ہمارے بچوں کو جہاز ملنا چاہیے شادی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ذرا سوچیں ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، کس جانب جا رہا ہے ہمارا معاشرہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کوئی بیٹیاں اگر ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے محلے کے اندر بغیر نکاح کی تڑپ رہی ہے تو قسم خدا کی پورے گاؤں کے لوگ ذمہ دار ہوں گے
کہ ایک بچی جو ہے بغیر نکاح کی اپنے گاؤں کے اندر تڑپ رہی ہے. اگر خدا نخواستہ اس بچی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پورے گاؤں کے لوگ ذمہ دار ہوں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں جو ہے ایسے معاشرہ بنانا چاہیے، ہمیں اپنے گاؤں کے اندر ایسا ماحول تیار کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر ایسے ایسے لوگ رہا کرتے ہیں جو غریب طبقے سے لے کے امیر طبقے تک کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ایک وقت کھانے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھا کے ختم کرنے کی فرصت نہیں ہے. تو آپ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا. قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے احسن کما احسن اللہ، کہ ہم نے تمہیں مال دیا ہے، تم میرے غریب محتاج بندوں پہ خرچ کرو، ہم تمہیں اور مال دیں گے، تمہارے مال میں اور اضافہ کریں گے. اور اگر ہم نے تمہیں مال دیا ہے، اگر تم اس مال کو خرچ نہیں کرو گے تو میں اللہ، میں کہہ رہا ہوں، میں تیرے مال کے ساتھ تجھے برباد کر دوں گا. اور جب تو آخرت کے اندر آئے گا تو اسی مال کا توق بنا کے، آگ کا توق بنا کے تیرے گلے میں ڈال دوں گا.